نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وہ شاہ امم ختم رسول ماہ مبی ہے، وہ شاہ امم ختم رسول ماہ مبی ہے، روشن تیرے انوار سے افلاک و زمیں ہے، مانا کہ ہنسی اور بھی دنیا میں بہت ہے، مانا کہ ہنسی اور بھی دنیا میں بہت ہے، لیکن میرے سرکار زمانے سے ہنسی ہے، دنیا میں کہیں بھی تیری تمثیل نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی تیری تمثیل نہیں ہے، تو باعث دنیا ہے، تو ہی مظہر دی ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، میں آقا کی محبت کا دم بھرنے والی، آپ کے ارشادات پر مٹنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی اور گلشن اسلام کی ایک ہونہار بچی ہوں۔ محترم بھائی اور بہنوں، میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایسا افاقی اور اتنی وسعت کا حامل موضوع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا میری جیسی کمسن اور کم عمر بچی کی بات نہیں، اس لیے کہ میرا موضوع سخن انتخابی سیرت ہے۔ میں سیرت کے کس گوشے پر بحث کروں؟ آپ کی بچپنے کی بات کروں یا آپ کی نوعمری پر بحث کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی بات کروں یا آپ کے بالوں کی سفیدی کی بات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ دنیا آپ کی ملعون ملت ہے۔ آپ نے انسانیت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ جو آپ کے اوپر توڑے گئے، جسے سن کر کلیجہ منہ کھا جاتا ہے۔ طائف کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ اہل مکہ سے مایوس ہو کر اہل طائف دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو اہل طائف نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ آپ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ اسی پر بس نہیں کیا، وہاں کے حیات لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جسوں نے آپ کو پتھر مار مار کے زخمی کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خون جوتوں تک اتر آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خون جوتوں تک اتر آیا، مگر پیارے نبی نے ظالموں سے اف نہ فرمایا۔ یہ حالت زار دیکھ کر زمین سہم گئی، آسماں کپ کپا اٹھا اور فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، یا الہی، تیرے لاڈلے کی یہ حالت زار ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہمیں حکم دے کہ ہم اس طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر نیست و نابود کر دیں۔ حکم ہوا کہ جاؤ محمد سے اس کی مرضی معلوم کر لینا۔ فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر نیست و نابود کر دیں، مگر اس رحمت للعالمین کا جواب سنیے۔ شاعر کہتا ہے، یہ سن کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس جہاں کے لیے غیظ و غضب بن کر نہیں آیا، اور دعا کی کہ اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہے۔ دعائے خیر دیتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو بھی، دعائے خیر دیتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو بھی، نرالی تھی یہ عادت سارے جہاں سے محمد کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر زمانہ، ہر طبقہ، ہر قوم اور ہر جماعت اور قیامت تک آنے والے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوند کریمہ ہے، لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہو، سلیقہ معلوم کرنا ہو، یہ سیکھنا ہو کہ تمہارے دن اور راتیں کیسے گزرے، تو اگر تم فاتح اختیار ہو تو فاتح اختیار، مکہ کی فاتح اختیار کی تقلید کرو۔ اگر بیویوں کا شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کے حیات پاک کی تقلید کرو۔ اگر تاجر ہو تو مکہ کے تاجر کی پیروی کرو۔ اگر اہل علم ہو تو صوفہ کی درسگاہ کے معلم کی اقدس کی پیروی کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر جگہ تمہارے نمونے کے طور پر تمہارے سامنے ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہارے لیے ہر زمانہ میں ایک ہی ساری سات ذات مقرر ہے، اس کی طرف دیکھو جو کامل و اکمل ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، عیب نہیں، ہر زمانے میں تمہارے ساتھ ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ موضوع اتنا تفصیل طلب ہے کہ اسے تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے میں اپنے موضوع کا شعر پر مکمل کرتی ہوں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بن لانے والا، اتر کر حرا سے جو سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے جو سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوئے ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوئے ہادی، عرب کی جمیل جس نے ساری ہلا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔